قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین. صلوات بر محمد. ارباب دانش، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام مومنین و مومنات کے پرزوں کو قبول فرمائے. یہ آپ کا عشرہ محرم میں عزاداری کے لیے ہر حرکت خدا کی بارگاہ میں نیکی شمار ہو، اور یہ محبت و مودت اہل بیت کے طور پر اللہ قبول فرمائے. میں اس کا ثواب بتاؤں، ایک قدم مجلس کی طرف بڑھانا کئی حج اور عمروں کا ثواب ہے، اس لیے کہ امام حسین کی زیارت حج عمرہ کا ثواب رکھتی ہے، تو اس کی مجلس بھی اس میں معرفت ملتی ہے. اس لیے مجلس میں اجر ہے اللہ کے ہاں. اللہ آپ کو قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرمائے. صلوات محمد. سامعین قدر جو صاحبان مسلسل عشرہ میں تشریف لاتے رہے ہیں، ان کے اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ ہے. ہمارا سلسلہ گفتگو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا. قال انی جاعلک للناس اماما، تو انہوں نے کہا ومن ذریتی، اس امامت کو میری ذریت میں رکھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لن ینال عہد الظالمین، ہاں تیری ذریت سے امامت کو رکھا ہے، لیکن یہ عہدہ امامت ہے ظالم کو نہیں پہنچے گا. توجہ ہے، مسلمانوں نے سارا فوکس رسالت پہ کر دیا، نبوت اور رسالت. یہ ہمارے بچوں کے ذہن میں بٹھا دیا کہ صرف نبوت اور رسالت کو یہ ہوتا ہے، امامت کو یہ ہوتا نہیں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں ہے نبوت رسالت پہلے دیے، امام بعد میں بنا ہے. اگر امام کوئی عہدہ نہیں ہے تو اللہ کیوں بنا رہا ہے؟ یقیناً امامت ایک عہدہ ہے اور رسالت اور نبوت سے بڑا ہے، اس لیے کہ پہلے نبی تھے، کانا نبیا و رسولا، پھر اتخذوا ابراہیم اللہ اکبر اماما، پھر اللہ نے امام بنایا. تو میں اس میں بحث کر چکا ہوں، یہ باتیں پہنچ چکی. آج کی گفتگو یہ ہے، بہرحال آخر پہ لا کر جملہ ٹچ کروں. حضرت ابراہیم کی نسل سے سب سے بڑے جو امام آئے وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امام الانبیاء کا لقب ملا انہیں، سردار انبیاء بھی ہیں. اور حضور علیہ السلام، توجہ فرمائی، آج کی گفتگو کیا ہے؟ آج کی گفتگو زیادہ سمجھنے سے تعلق رکھتی کہ امام کیوں ہوتا ہے، امام کی ضرورت کیا ہے، ابراہیم کو امام کیوں بنایا. ابراہیم کو اس لیے بنایا، انہوں نے بت پرستی سے روکا، چاند پرستی سے روکا، شجر پرستی سے روکا، بت پرستی سے روکا، حتیٰ کہ ان کے مقابلے نمرود پرستی سے روکا. تو سب سے روک کے کعبہ بنا کے کہا انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات، یعنی ہر چیز سے مڑ کر اگر کہیں روک کرنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی امام کی اب ذمہ داری یہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ بنوائے. اوپر لکھا ہوا ہے، بڑا اچھا کلمہ لکھا ہوا، میں ابھی یہ اسی پہ دیکھ کر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے، ہر نبی کا یہ اسی پر نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ جا کر کہو لا الہ الا اللہ. توجہ میری طرف، حضرت پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم نے بھی چاند پرستوں کو روکا، سورج پرستوں کو روکا. یہ قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے. اللہ کی طرف لائے اور کہا کہ تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ کوئی نفع دیتا ہے نہ نقصان. بہرحال لا الہ الا اللہ، پیغمبر اسلام نے آ کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. توجہ ہے، پیغمبر اسلام نے اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کے لیے اتنی محنت کی کہ 40 سال خاموش، 23 سال اللہ اعلان اس میں محنت کی اور یہ کلمہ پہنچ گیا. توجہ ہے، کلمہ جب پہنچا رہے ہیں اس کلمے پر، لیکن ایک بیچ میں توجہ ہے کہ پیغمبر نے پہلے ہی اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. توجہ ہے، پیغمبر اسلام کو جب اللہ نے فتح، اس کے بعد اس تبلیغ اسلام شروع ہوئی، پھر ہجرت، پھر سارے واقعات، تکالیف، جنگیں، حضور ساری زندگی، یعنی آپ
اسی میں لگے رہے، کبھی طائف فتح کیا، کبھی ادھر مدینے آئے، کبھی مکہ، توجہ ہے یہاں تک کہ بس مختصر کروں میں نے رزلٹ دینا ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کو فتح مبین عطا کی۔ فتح مبین کیا ہے؟ سورہ فتح اللہ نے کہتے ہیں فتح مبین، فتح نہیں عطا کی، کیا مطلب ہے؟ جب مکہ فتح ہو اس کو فتح مبین کہتے ہیں، یعنی مکے میں پھر داخل ہو گئے، وہ کافر ناکام ہو گئے، بڑے بڑے کافر اسلام میں آ گئے، توجہ ہے، جو ساری زندگی جنگ لڑتے رہے وہ بھی آ گئے، یہ فتح مبین ہوئی۔ یہاں پہ پیغمبر اسلام کو اس کے بعد کچھ سکون ہوا، خیبر فتح ہو گیا تھا۔ اب حضور نے کیا کیا؟ اب حضور نے مختلف علاقوں میں خط لکھے، حبشہ کی طرف، روم کی طرف، ایران کی طرف، اور ایران شیعوں کا ملک نہیں تھا، اسی طرح جہاں بھی انہوں نے خط و کتابت کے ذریعے وفد بھیجے، جہاں ہر طرف قادری کا ایک خط بھیجا ہے، وہاں پہ نجران میں، یہ نجران یمن کے روڈ پہ مدینے سے تقریباً 100 کلو میل دور ہے، توجہ کرنا ہے۔ اس میں سورہ آل عمران آیت نمبر 61، 62، 63، 64 دیکھیں، یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے جس کو آپ مباہلے کے طور پہ جانتے ہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ کاذبین، لعنت اللہ علی الکاذب۔ توجہ ہے، یہ واقعہ سارے شیعہ پڑھتے ہیں، اور یہ واقعہ قرآن مجید میں، اور یہیں پہ مسلمانوں نے، یہ ایک ہی واقعہ ہے جہاں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ جو سعودیہ میں قرآن چھپتا ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے، جو حرمین شریفین کا اردو میں، اس کی شرح میں، کہ مباہلے میں جانے والے مولا علی، جناب سیدہ، جناب حسنین شریفین اور رسول اللہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، میری تقریر یہاں سے شروع ہو جائے کہ اب میں اس تقریر شروع کروں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ ان ہستیوں کو مباہلہ کے لیے کیوں انتخاب کیا۔ میرا موضوع آخر پہ جب میں نتیجہ نکالوں گا اور خود بخود میں سمجھ جائیں گے آپ۔ شروع کریں بھائی۔ پیغمبر اسلام نے خط لکھا، اور پیغمبر اسلام نے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میرا نبی، تو نے مکہ فتح کر دیا، مدینہ فتح کر دیا، طائف کر رہا ہے، لیکن ایک قوم ہے اندر، ان لوگوں نے بڑا گند مارا ہوا ہے، ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے۔ یہودی، اب جس کو قرآن کہتا ہے قالت یہود عزیر ابن اللہ، یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ گروپ ہے جہاں جا کے آپ نے کام کرنا ہے، یہ تو پاگل ہو گئے، میں لم یلد ولم یولد، نہ میری کوئی بیوی نہ بچے، تو وہ کیسے ہو؟ توجہ اس پہ، یعنی یہودیوں نے یہ ایک پورا اندر قبیلہ، یہ جتنے بھی تھے لوگ، توجہ ہے، ایک طرف یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے قالت النصارى اس مسیح ابن مریم، قالت النصارى اللہ اکبر اللہ اکبر مسیح ابن اللہ، ادھر یہ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ توجہ کرنا، یعنی تم نے سارا کام کر لیا، تو ان کو کس نے سمجھانا؟ ابھی تک تو بت پرستوں سے جنگ رہی ہے نا، ابھی تو بیت اللہ صاف کیا ہے، ابھی تو بتوں کو توڑا ہے، یہ اہل کتاب ہے، ابھی عیسائیوں پہ، اور تیرے سے پہلے عیسیٰ ہے، اس سے پہلے موسیٰ ہے، یہ ان کو تو ان میں بھی، یہ بھی وہ اصل یہودی نہیں رہے، نہ اصل وہ عیسائی رہے، انہوں نے یہ کر لیا۔ کیا انہوں نے کر لیا؟ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، آؤ جاؤ ان میں کام کرو۔ توجہ ہے، یہاں جتنا بھی زندگی میں آپ نے سنا ہے مباہلہ، وہ فضائل میں سنایا گیا، یقیناً مقام اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، یہ بڑی تفصیل چاہیے، پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ توجہ، میں آج سنانا ہے کیونکہ آج 5 تک 5 صاحب کا ذکر ہو گیا، تو پھر امام حسین پر آتا ہوں، میں جلدی جلدی گزروں گا تاکہ زیادہ باتیں آ جائیں۔ میرا نبی، جاؤ، یہ اہل کتاب نے، انہوں نے بڑا ایک فرقہ خراب کر دیا۔ اب قرآن کی یہ آیت ہے سورہ آل عمران، توجہ فرمائیے گا، پیغمبر نے ان کو کہا جو کہ قرآن کا حصہ ہے، یا اہل الکتاب، اب اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے کتاب رکھنے والے، چاہے وہ یہودی
ان کے بعد توریت آئی ہے، عیسائی ان کے بعد انجیل آئی ہے. توجہ ہے، یا اہل تعالوا الی کلمۃ سواء، آؤ اس کلمے پر اکٹھے ہو جاؤ، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، نہ اس کا کسی کو شریک بنائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور نہ ہم اپنے رب بنائیں گے. کیا سمجھے آپ؟ یعنی کتنا بڑا چیلنج ہے رسول اللہ کے لیے. یہ تو اپنے رب بنا کے بیٹھے، یہودی بھی بنائے بیٹھے ہیں. حتیٰ کہ سورہ توبہ میں ہے کہ اتخذوا رہبانہم، آگے ہے کہ انہوں نے اپنے احبارہم و رہبانہم اتخذوا اربابا دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے علماء کو بھی رب بنا لیا. یعنی جو پاک صاف ہوتا اسے یہ رب کہنا شروع کر دیتے. ماحول بڑا خراب ہو گیا تھا. رسول اللہ کی محنت تھی، اگر اس کو انہوں نے نہ کلیئر کیا تو پھر فائدہ. توجہ ہے، چلو بت پرستوں سے جان چھوٹ گئی، ان کو کر لیا. یہ جو اہل کتاب ہے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے ماننے والے، موسیٰ والے بھی کر رہے ہیں، فلاں کا میرا نبی ان پر کام کرنا ہے. پیغمبر نے ان کو کہہ دیا آ جاؤ. اچھا اب آؤ جو میرا موضوع ہے. پریشان تو نہیں ہے؟ اب پیغمبر نے ایک خط لکھا نصارہ نجران کو. نجران ایک سٹی ہے اور وہاں پہ عیسائیوں کا یہ مرکز تھا. حتیٰ کہ حبشہ اور روم والے بھی اس وقت یہاں آ کر مشورہ کرتے. اپنی مشکلیں آتی. یہ مرکز تھا عربوں میں بہت بڑا، جیسے آپ سمجھ لیں امریکہ عیسائیوں کا یا کوئی اور ہے، ٹھیک ہے. اس وقت یہ تھا عربوں میں، تو یہ لوگ وہاں آتے اور ان کے اپنا بہت بڑا. حضور نے وہاں خط لکھا. یہ تاریخ اسلام ہے، شیعہ سنی. یہ تفسیر ابن کبیر اہل سنت نے لکھا، اور شیعوں میں نے بھی یہی ہے کہ حضور نے کو خط بھیجا اور کہتے ہیں کہ اے عیسائیوں، ان کے پادری کو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آؤ مجھ پر ایمان لے آؤ. میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے. توجہ ہے، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جو ہم لفظ ہے. انہوں نے خط لکھا کہ میں اللہ کا خط پہنچا وہاں کے بہت بڑے عالم کو، پادری کو. یہ پنکھا چلا دیا. توجہ ہے، خط پہنچا پادری کو. توجہ سنیں گے تو میں سناؤں گا. میں نے ایڈ نکالنے کے آخر یہ کیوں گئے ہیں، ان مباہلے میں کیوں اللہ کے رسول. توجہ. تو یہ وہاں پہ جا کر جب خط پہنچا، یہ نہیں بھائی، یہ بند کریں بھائی، اس سے بھی سبب. جب وہاں خط پہنچا نا، توجہ میری طرف رکھ لیں، اس سے بھی تھوڑا سا سلو رکھیں. جب وہاں خط پہنچا، توجہ میری رکھ لیں، وہاں کا بہت بڑا عالم، پادری، عیسائی مرکز، اس نے بڑا عقل مندی کا مظاہرہ کیا. اس نے خط لیا، اس نے سارے اپنے علاقے کے اور سارے جہان سے عیسائی اکٹھے کر لیے. بجائے اس کے بھائی جان یہ بند کریں، میں نے یہ کہا ہے اس کو بند کریں. توجہ ہے، دونوں بند کر دیں پھر، کیونکہ مجھے سرورت بھیجیے بار محمد. اے سی چلائے نا، کیوں گرمی کی ہوئی ہے، یہ نہیں چل رہے. اچھا توجہ میری طرف ہو. میں اچھا خط کیا، اس نے بڑی عقل مندی کا، بہت تھوڑا سا خاکہ ہے، پھر بہت اچھی تقریر ہوگی. اور میں کہتا ہوں کہ زندگی میں کسی نہ سنائی ہے نہ کسی کو اتنی توجہ ہے. وہ عیسائی بڑا سمجھدار ہے، عالم ہے ان کا، یعنی عیسائیوں کا پادری ہے. اس نے خط پڑھا، اس کا جسم لرزنے لگ گیا. خط محمد مصطفیٰ کا. بیٹا یہاں سے اٹھ جائے، تھوڑا تھوڑا گیپ دے کر بیٹھے. توجہ ہے، ان کو ہٹائیں، ان آواز آتی ہے. توجہ. وہ اس خط میں اتنا اللہ نے دیکھیں، توجہ فرمائیے گا، جب معصوم کوئی پودا لگاتا ہے نا، وہ وہاں لگاتا ہے جہاں کوئی اثر ہو. اس پہ وہ لرزنے لگ گیا. پہلے تو خود کانپنے لگ گیا، اب کیا کروں اتنا بڑا. پھر اس نے علاقے کے سارے لوگ اکٹھے کیے، پادری اکٹھے کیے، وہ جہاں سے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ کیا ماجرا ہے. اس نے جلسہ رکھا، اس نے خط پڑھ کر سنایا محمد مصطفیٰ یہ نبی ہے مسلمانوں کے، اور یہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے کر آؤ. توجہ ہے، نہیں تو
مشکلات آئیں گی. تو وہاں سے کچھ لوگ ایسے کچھ جذباتی ہوتے، ہم جنگ کریں گے، ہم دیکھ لیں گے، ہم یہ کریں گے. توجہ ہے. کچھ ایسے بھی تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عام بندہ نہیں ہے. سوچ کے فیصلہ کرنا. مکہ بھی فتح ہو گیا، مدینہ بھی فتح ہو گیا، طائف بھی فتح ہو گیا، اور سارا زمانہ بتا رہا ہے وہ جہاں بیٹھتا ہے تاریخ چھوڑ جاتا ہے. وہ عام بندوں جیسا نہیں ہے، وہ اس کی تاریخ بھری پڑی ہے. توجہ ہے. اب یہ مکے تو جاتے تھے، مدینہ بھی آتے تھے، ایسے ہی لوگ ہو گئے. اچھا اندر کچھ جانتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کا نبی سچ ہے. پھر انہوں نے کہا بھائی جلدی فیصلہ نہ کرو، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے نا ایک نبی آنے والا ہے. ابھی سورۃ صف میں کیا کہ یا بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا انی رسول اللہ علیکم ومصدقا لما بین یدی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. یہ ان کی کتابوں کی حدیث یہاں لکھا کہ عیسیٰ نے ہماری کتابوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، کہیں وہی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم نہ ادھر کے رہیں اور وہاں ہمیں عیسیٰ خود کہہ کے جا رہے ہیں اس پہ ایمان نہ رہا. اگر ہم اس پہ ایمان نہ لائے تو عیسیٰ قبول نہیں کریں گے. ان کی بحث ہوتی رہی، کسی نے کہا وہ بڑا، کسی نے کہا کچھ. ایک دن دو دن، آخر فیصلہ ہوا. ان کے بڑے علماء جو ان کے بڑے بڑے تھے، جیسے ہر قوم میں کبائر ہوتے ہیں، زعامہ یا بڑے شرفاء، انہوں نے کہا بھائی ہم مدینے جائیں گے. جا کے ان سے فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں کیا ہے مدینہ یہ تو کھڑا ہے، 2-4 دن میں پہنچ جائیں گے. چلے مدینے. آپ سے پوچھ رہا ہوں لے چلے. ہاں انہوں نے جلوس نکالا، اس میں 70 بندوں کا انتخاب کیا. 70 یوں سمجھے 70,000 قوم سے ایک ایک چنا ہوا. اتنے بڑے عالم، پادری، عام بندہ نہیں، خاتم النبی سے واسطہ ہے. ہاں سردار نبی سے واسطہ ہے. چھوٹے بندے کے سامنے نہیں جانا. اس لیے جتنا کوئی کو بڑا ملا، علم میں بڑا ہے، مشورے میں بڑا ہے، پیسے میں بڑا ہے، تجربے میں بڑا ہے، سب کو شامل کر لیا. 70 بندے چلے ہیں شہر سے، یہ نجران سے، عیسائیوں کا قافلہ. توجہ ہے. راستے میں جا رہے، اونٹوں پر بھی ہیں، گھوڑوں پر بھی ہیں. ان کی ایک سواری آگے ہے پادری کی، سب سے بڑا پادری. تو راستے میں وہ اوپر بیٹھا ہے، اس کے اوپر اپنے سواری کے، تو ایک لگام جیسے نوکر ہے اس نے پکڑی، تو وہ گر گیا. یا اس کا بھائی لکھا تھا، بھائی ہے چھوٹا، زخمی ہو گیا. یہ اس نے نازیبہ کلمات حضور کی شان میں کہہ دی. وہ پادری سے بلا کے کہتا ہے تم نے یہ کیا بکواس کی؟ کہا ادھر آ، قریب ہو میرے. کہا جہاں جا رہے ہیں وہ اللہ کا سچا نبی ہے. کہا کہ پھر مان کیوں نہیں لیتے؟ کہا مان لیں تو یہ ساری دکان ختم ہو جائے گی، ساری عزت، ساری رسپیکٹ ہے. اس لیے بعض لوگ حق مان کے بھی حق نہیں مانتے. توجہ ہے، پتہ ہی حق ہے، یہ سچ ہے، پھر بھی لگے رہیں گے. وہ آپ کی مجبوری ہوتی. انہوں نے کہا بھائی وہاں جانا ہے. بہرحال یہ قافلہ مدینے پہنچ گیا. میرے پر ٹائم بھی تھوڑا ہے، مدینے گیا. توجہ میری طرف. جب یہ مدینے پہنچ گئے عیسائی، انہوں نے مدینے کے بعد پڑاؤ کیا جیسے سب مسافر آتے ہیں. دوسرے دن پتہ کرایا کہ حضور مدینے میں. جی ہاں مدینے میں. کس ٹائم آتے؟ اس ٹائم آتے. ساتھ دیں گے تو میں پڑھ سکتا ہوں، اور جو بیٹھ رہے ہیں میں بچوں بیٹھ رہے ہیں. نہیں تھوڑی زیارت مقصود ہے. نہیں یہ پنکھا بیمار کرتا ہے، پسینہ نکلتا ہے نا، ٹھنڈ نہیں. اس کو بند کریں. توجہ ہے میری طرف، توجہ رکھے. میں بات اتنے مزے سے آپ کو ذکر چاہ رہا ہوں تاکہ بچوں کے سامنے آئے بیداری. دیکھیں وہ مدینے پہنچے، بس چھوڑ دیا، لمبا نہیں، ریسٹ کیا. دوسرے دن انہوں نے اچھا اب جانے کا طریقہ دیکھیں. تاریخ ہے، انہوں نے عیسائیوں نے جس کے پاس جتنا قیمتی لباس تھا وہ انہوں نے زیب تن کی. اور عیسائیوں کے اندر آپ ان کے دیکھیں پرانے کوئی اگر سسٹم میں دیکھیں تو وہ ان کے بڑے لمبے لمبے جبے، تو اس میں ان کو ڈیزائن، تو وہ جناب سونے چاندی سے بنا ہوا. ان میں یہ مصیبت تھی، یعنی ان میں بہت بڑی مصیبت ہے.
सलीब और पता नहीं क्या क्या, और इतना भी आज भी जुबे पहनते हैं सिर्फ दूसरे को मरहूब करने के लिए। इसलिए अल्लाह पाक ने हमारा एहराम एक जैसा रखा, आए आए आए, ताकि मुसलमान आए तो सब एक ही लिबास में आए, तवज्जो है। वरना जनाब यहाँ एहराम अगर ऐसा हमारा होता है तो ये हुजरा शाह के वाले तो सोने का लिबास बना के ले जाते, तवज्जो है। ज़ाहिर अगर इजाजत होती तो अब अल्लाह के घर जाना है तो अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए। अगर अल्लाह कह देता था ना पहनते, हम बादशाह के पास जाते पैंट कोट थ्री पीस, सुभान अल्लाह क्या कहने, तो अल्लाह के घर जाते तो ना पहन के जाते नहीं, इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीज से मना करा। अब क्या हुआ, ईसाइयों ने ना ये इनकी है कि इन्होंने जितना सोने की तारों से चांदी क्या अपना था उनका, यानी उनमें भी कबीले और जितने सरदार गए सरदार, इसलिए कहा सरदार आए हैं तो सरदारों के सामने सरदार ही जाएंगे, समझे है वो वाला है। तो वहां ये इन्होंने कपड़े पहने और हजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में आ गए। हाँ पता चला सरकार मुसलमान भी हैं, बहुत सारे हमारे खड़े, उनको पता है कई बार आए वो सारी, वो मेरे पास टाइम नहीं सरकार। अच्छा जाके मुसल्ले में बैठे हजूर, कहा इन्होंने अपने तरीके से सलाम किया, सलाम किया, उन्होंने कोई देखना ही गवारा नहीं, तवज्जो है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, फिर किया कोई जवाब। मुसलमान थे तो हजरत उस्मान बिन अफ़ान और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये बुजुर्ग नजरान जाया करते थे या जैसे कारोबार के लिए जाते, तो इनके कुछ वाक़े भी थे कि आप तो कहते थे हमारे डब्बे बड़ी खोल के अजीम के मालिक हैं, इतना अजीम नबी, इतना बड़ा इखलाक, और नबी हम भी अहले किताब है, इस सब वाले तो क्या हुआ, तो क्या इतना भी नहीं कि मेहमान के जवाब ही नहीं दे रहे कि बोला ये उनके लिए बड़ा मसला बन गया। अब उन्होंने कहा मुसलमानों ने हो सकता है वही आ रही हो, इबादत कर रही हो, हमको भी जुर्रत नहीं है कि पैगंबर को आवाज दे। अब वो कल वाली आए ला तरफ़उ अस्वातकुम फौक़ सौत है, यहाँ हमें नहीं इजाजत तो वापस चले जाओ, कल आओ। वो वापस चले गए, कोई घंटा आधा ठहर के बच्चे में वो ये शुरू हो गए, निकल गए। फिर दूसरे दिन आए इसी तरह सज धन कर और जनाब लिबास में हजूर को फिर मुखातब किया, हजूर ने जवाब नहीं दिया। अब मसला परेशानी बढ़ गई, तवज्जो है, ये कहाँ का असूल है, ये हमें बुलाया है, हम खुद तो नहीं है, हमसे बात ही नहीं कर रहे। वो परेशान बेचारे, और मुसलमान ऐसे ही परेशान जैसे आप परेशान हो गए, तवज्जो है, वो ऐसे परेशान जैसे आप परेशान हो गए। अच्छा हाँ, जब मुश्किल आ गई, अभी तो वजह क्या है कि आए हैं आप, मुसलमानों को भी पता चल गया वे मानता आए, एक बंदा वैसे ही वफाद आता है मिलने, तो उनको तो इन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल में आ गए। वहां से गुजरे हजरत सलेमान फारसी, हाँ जहाँ मुश्किल होती थी ना ये जान के जाते थे, हाँ उनको कहा मुश्किल आए तो मुश्किल कुशा की जरूरत होती है, जाओ अली इब्न अबी तालिब के पास, वो मोहम्मद के सकून को भी जानता है, हरकत को भी जानता है। दोनों हाथ बुलंद करके हाय अली, हाँ अली बताएंगे कि मामला क्या है, अली बताएंगे कि उनका काका और मौला तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा। कहा था ना ना मदीना तो लेल में बवाजा, वही तक आना है तो पहले अली के पास आना। आखिर अली या अली मिल गए, मौला अली क्या मसला है, क्यों परेशान हो। हजूर मिल नहीं रहे, बंदे बाहर से आए हैं और ये क्या मामला है। हाय हजूर, मौला अली ने कहा जाओ वापस, ये अपना लिबास उतारो। हाँ ये जो है ना जो, हाँ जाओ इनको उतार के सफरी लिबास में आओ, जैसे मुसाफिर आता है। मैं ज़माना देता हूँ, मेरा मौला खड़े होकर इस्तकबाल करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये चले गए, फिर वापस आ गया दूसरे दिन, लिबास वही सब। अब तारीख कहती है हजूर ने जब अंदर आ रहे थे ना, खड़े होकर इस्तकबाल, सुभान अल्लाह, खड़े होकर इस्तकबाल किया।
ویلکم کہا، اہلاً و سہلاً کہا، خوش آمدید کہا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے محمد ابن عبداللہ، کل ہم آپ کو آئے، آپ نے پہلے تو یہ بتائیں آپ نے ہمیں کل کیوں نہیں جواب دیا؟ یہ سمجھے سے کوئی وہی شریع آ رہی ہے. کہا کل تمہارے ساتھ شیطان کو دیکھ رہا تھا. ہاں جہاں شیطان ہوتا ہے نا وہاں محمد نہیں دیکھنا. شیطان کیا تھا؟ وہ تم تکبرانہ لباس میں آئے، مسلمانوں کو مرغوب کرنا چاہتے تھے. یہ بیچارے جنگیں لڑ کے غریب ہو رہے ہیں، تم لوگ تو پرانی بستی تمہارے بس رہے ہو، تمہارے پاس سونے چاندی کے انبار ہے، یہ تو مسلمان ہے. عمر بھائی حالت کسی نے بس کی پائی ہو تو دی حالت دیکھ لو، اپنے اندر دیکھ لو. جس بس کی پائی ہوتی ہے اس کے کیا حال ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میرا امتی اگر کوئی قیمتی لباس پہن کے دوسرے امتی کو مرغوب کرتا ہے تو اس پر رسول نے لعنت کی ہے. توجہ ہے. اور حضرت علی کی سیرت یہ ہے کہ سلیمان ساتھ ہے اور ایک لباس لیے دو. اس وقت کپڑا یمن سے آتا تھا، چائنا سے، پتہ نہیں کہاں سے، قیمتی لباس جو ہے تھوڑا سا اچھا تھا، وہ سلیمان کو دیا، سادہ لباس خود پہن لیا. توجہ ہے. بہرحال یہ باتیں کون سناتا ہے؟ ایسے سنائیں گے آپ نے تھوڑا پھر بلانا ہے. وہ جناب ہمارے اوپر بس نہیں چلتا، ہم تو بس کاٹن تے وہ دوسرے تے بوسکی تے تھری پیس تے یہ ہے نا اندر انسان کے. ہاں یہ کس کو کرتا ہے یہ مسلمان؟ یہ صرف دوسرے کو مرغوب کرنے کے لیے ہے. اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. اگر سنت سمجھ میں کوئی پہننا ہے تو پہنے، ورنہ یہ بھی پکڑا جائے گا کہ تم نے جو لباس پہنا ہے کیا بھائی دوسرا امتی نہیں ہے. باہر میں ادھر نہیں جاتا، اشارہ کافی ہوتا ہے. تو انہوں نے لباس، مولانا رسول اللہ نے کہا کہ یہ لباس جو ہے نا تم اتروایا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ اسلام میں تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ توکل. بہرحال انہوں نے مہمان رکھا. حضور علیہ السلام نے فرما دیا یہ مہمان ہے. اسی طرح حدیث ہے اکرم الضیوف ولو بالکافرہ، مہمان کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہو. توجہ ہے. یہ وہ آئے ہیں جو میں شروع میں فرمایا تھا جن کے لیے قرآن کہتا ہے لقد کافروا کنفرم کافر. وہ ایک قصیدہ بھی کسی نے پڑھا کنفرم لعنتی ہے، کنفرم یہ کنفرم لعنتی کون؟ الذین، یہ قالو جو کہتے ہیں، یہ قرآن ہے ان اللہ ہوا مسیح ابن مریم. میں جب پڑھ رہا تھا نا میرے یہاں سے فیلنگ کیا میں نے کہ اللہ نے کس طرح لفظ اللہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ لگا. یعنی اللہ کہتا ہے وہ کافر ہے، کنفرم جو یہ کہہ رہے ہیں ان اللہ ہوا مسیح ابن مریم. لیکن یہی تو محمد سے کرانا تھا کہ یہ عیسیٰ کو اللہ کہنے والے ہیں. ان کو اس سے روکنا ہے. یہ عیسیٰ اللہ نہیں ہے، یہ عزیر کو اور یہ توجہ ہے. تو یہ وہ ہے کافر ہے. آپ مسجد میں گئے اور عیسائی ہے. عیسائی یہ نہیں ہے، یہ عیسائی بدل گئے. اصل عیسائی کیا تھے؟ وہ تو اللہ کو نبی ماننے والے تھے. وہ کتاب بدل دی، وہ عیسائی بدل دیے، وہ عقیدہ بدل دیا. بہرحال وہ حضرت عیسیٰ تو کچھ سال ہی پہلے گئے، اسے بھی دیکھے کیا حال ہو گیا. لوگوں نے عیسیٰ کو خدا کہنا شروع کر دیا. آگے دوسری بھی آیت ہے لقد کافر الذین، وہ کنفرم کافر ہے. کون؟ الذین جو کہتے ہیں سلاسن و سلاسہ، یعنی اللہ تین میں سے ایک ہے. کیا مطلب؟ یا یعنی حضرت عیسیٰ، مریم، جبرائیل، یہ تینوں سارے مل کے یا اللہ بھی ان میں شامل کرتے ہیں. ان میں کوئی ایک اللہ ہے نہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عیسائیوں کو روکنا تھا. نہ عیسیٰ اللہ ہے نہ مریم اللہ ہے، یہ رب نہیں ہے. توجہ ہے. آپ نہیں سننا چاہتے. توجہ دونوں ہاتھ بلند کریں نعرہ حیدری. بس میں آ جاؤں نتیجے پہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا؟ یہ حالانکہ کافر ہے. کہا مسلمانوں ان کے لیے مسجد کھول دو. یہ ہے سیرت نبی. کہا کہ ان کی عبادت کا وقت ہے، یہ اپنے طریقے سے وہ جو نگارہ بجا کے کرتے ہیں واللہ عالم وہ ان کو ٹائم دے دیا گیا. 2-3 دن مہمان رہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں دعوت دی ہے. میں یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں، وہ محمد ابن عبداللہ کہہ رہا ہوں، اے محمد ابن عبداللہ آپ نے ہمیں دعوت دی ہے
ہم آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. مہمان نوازی آپ نے بہت اچھی کی ہے، وہ حضور نے ویسے بھی سکھانا تھا کہ مہمان نوازی کیا شاید توجہ ہے. تو اس میں نا کہا کہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں. کہا پوچھیں. سوال کا شروع ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، میں نتیجے پہ لے جا. کہا کیا سوال ہے؟ اب دیکھیں سوال کس سے ہو رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ سے. یہ کون ہے؟ سید الانبیاء. یہ کون ہے؟ خاتم النبیین. ہر نبی کا علم ان کے پاس ہے. قرآن کہتا ہے علامہ کا معلوم المتعلم، جس چیز کا نام علم ہے. اب سامنے ہو، ادھر کوئی نبی تو نہیں کھڑا. عیسائیوں میں عام عالم تھے، عام پبلک تھی، یہ ذہن میں رہے. ان کو سمجھانا حضور کے لیے کیا مشکل تھا؟ بھائی سمجھنے والی یہ بات ہے. اتنا بڑا عالم وہ جب مثالیں دے رہا ہے، سوال جواب ہو رہے ہیں، حضور کو سوالوں کی بچھاڑ کر دی، چیک کرنے لگے. اچھا بچو اندر اندر یہ پوچھ رہے ہیں، کبھی ادھر کا سوال بھائی پتہ چل جائے بھائی کہ کہیں سے پکڑا میں آ جائے کہ یہ نبی نہیں ہے یا کوئی. وہ حضور بتا رہے آسمان کے بارے، زمین کے بارے، ستاروں کے بارے سوال جو کرتے ہیں. اچھا جی یہ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں آدم کا ماں باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کو آدم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. قال لہ کن فیکون، ہو گیا. اچھا وہ یہ یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، عیسائیوں کا بھی یہ، مسلمانوں کا بھی یہی ہے. پریشان تو نہیں ہے. توجہ. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بتائیں ابراہیم فلاں پوچھتے ہیں ابراہیم کا باپ کون؟ وہ سارا شجرہ بتا دیا. اب آ گئی بات جو ان کا مدعا تھا، یہ بتائیں عیسیٰ کا باپ کون؟ عیسیٰ کو کیسے؟ کہا کہ عقل سے کام لو کہ عیسیٰ جو ہے وہ میری طرح انسان ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے. وہ درخت ہے. آواز موسیٰ والے جب آواز اللہ نے کلام کیا، موسیٰ کلیم اللہ کیسے کرتا تھا؟ درخت ہے، وہ بات کر سکتا، کرا سکتا، وہ قادر مطلق ہے. وہ ایک بچہ کیا کئی بچے بغیر ماں. توجہ ہے. کہا مریم سے عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے. یہ انہوں نے اس کو ایشو بنایا کہ یہ اس کا نعوذ باللہ کیا یا خدا باپ ہے یا اس طرح کا جو ان کا غلط عقیدہ ہے. میں عقیدے پڑھوں تو ٹائم تھوڑا توجہ ہے. اس بحث کرتے جا رہے اندر سے یہ سمجھ گئے کہ واسطہ پڑ گیا جسے بڑے نبی کے ساتھ. ان کو اب کوئی نہ وہ بس یہی کہتے رہے جی یہ کیا ہوا، ہاں ماں ہے باپ کیوں نہیں، ماں ہے باپ کیوں نہیں. اس وقت قرآن کی یہ آیت آئی، ان کو کہتے میرا بھی ان مثل عیسیٰ کمثل آدم. بدبختو عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. خلقہ من تراب، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. قال لہ کن فیکون، اس کے لیے کہا ہو جا. آدم بن گیا تو یہ تو اور آسان ہے. مطلب کہ ان کو یہ بتایا کہ ابھی تم کہہ رہے ہو کہ آدم کے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا اور کیا اللہ نے، یہ عیسائیوں کیا بھی ہے. وہ کام مشکل ہے، یہ ایک تو ہے نا. حضور نے اور بڑی دلیلیں دی لیکن عیسائی مانے نہیں. اب آؤ، ابھی تک جتنی زندگی میں جس نے مبالغہ سنایا ہے وہ فضائل سنایا ہے، لیکن اندر ہوا کیا وہ نہیں سنایا جو میں سنا رہا ہوں. توجہ ہے. یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ پتہ نہیں بچوں کو بعد میں ہمیشہ ساری زندگی آپ یاد رکھیں گے. ہوا کہ دیکھیں حضور علیہ 3 قسم کی جنگ ہے. پہلے مناظرہ ہوتا ہے، مثلا آپ بحث کرتے ہیں عالم، ذاکر، وکیل. پھر ہے مقاتلہ، اور تیسرا ہوتا ہے مباہلہ. مباہلہ مطلب ابتحال. اب جب دیکھا کہ خواہ مخواہ بے تکی باتوں پہ آ گئے ہیں اور حضور دلیلیں دیتے دیتے توجہ، اتنے میں جبرائیل ایک آیت لے کر آئے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. میرا نبی عیسیٰ کے بارے میں علم آ جانے کے بعد اگر یہ تیرے سے بحث کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں تو انہیں کہہ دو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے تو اپنے بیٹے لاتے. ہوئے میرا آپ نے دیکھیں سارا بن عیسائیوں سے بحث کرنے کے بعد انہوں نے آخر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے بیٹے لاتے تم اپنے بیٹے لاؤ. نبتہل، اب مباہلہ کریں. ایک ہوتی ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مقاتلہ، ایک ہوتا ہے
مباہلہ یعنی دونوں فریق مباہلے پہ راضی ہو گئے بھئی اپنے اپنے جگہ پر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، دعا کرنی ہے فریق ثانی کے لیے، بد دعا طلب کرنا، توجہ کرنا۔ جب عیسائی نہیں مانے تو اللہ نے کہہ دے کل، توجہ، کل جہاں آتا ہے نا، جہاں اگلے جہاں لوگوں کو بات ہضم ہونے والی نہ ہو، اللہ کل لگوانا ہے۔ کل کا مطلب وہ کہہ رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، کل میرا بھی میرے سے کہہ دے، اگر صرف کہتا بنا لے آتا ہوں مثال تو انہوں نے کہنا یہ کیوں لے کے جا رہے ہو، انہی کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کون سے بتا دیا محمد نہیں لے جا رہا، اللہ کو لا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھ آئی، چھوڑے آگے چلتے۔ توجہ ہے، محمد نہیں کر رہے، کون میرا حبیب کہہ دے تو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، ہم اپنے، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے۔ دیکھیں مسلمانوں، شیعہ رہو، سنی رہو، توجہ ہے، بات سمجھے، پیغمبر اسلام میں مبالغہ کرنے والے آگے ذات ہے، اللہ اکبر، پیغمبر اسلام نے اللہ اکبر 3 دن مناظرہ کیا، اب مباہلہ اکیلے ہی کرتے نا، سوچا کبھی؟ بھائی نبی ہے، سید الانبیاء ہے، تو اکیلے ہی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں؟ اگر اکیلے ہی ہاتھ اٹھا دیتے تو مباہلہ ہو جانا تھا، پیغمبر دعا کرے زمین لرزنے لگ جائے، پیغمبر ہاتھ اٹھائے پہاڑ لرزنے لگ جائے، پیغمبر ہاتھ اٹھائے، توجہ، اگر اکیلے رسول جاتے جنہوں نے کہنا تھا اللہ اکبر، جو بھی اللہ اکبر، جو رسول کے سامنے آئے وہ جھوٹا ہے، توجہ ہے، رسول اپنے ساتھ ان کو لے جا کے بتا رہا ہے صرف میرے سامنے جو آئے جھوٹا نہیں، جو علی کے سامنے آئے وہ بھی جھوٹا، جو زہرا کے سامنے آئے وہ بھی جھوٹا، جو حسن کے سامنے آئے وہ بھی جھوٹا، جو علی کے سامنے آئے وہ، توجہ ہے، آگے ہے ثم نبتہل فلا جلانت اللہ الکاذبین، میں جھوٹوں پہ لعنت کرنی۔ میں مختصر کروں، میں یہ باقی باتیں آپ کو علماء سناتے رہتے ہیں، وہ اگلا فضائل پڑھتے ہیں اصل کھانے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہہ رہے ہیں، بی بی خود کہہ رہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے 9 گھر ہیں، اپنے 9 بیویاں، پھر رشتہ دار، پھر سسر، پھر سالے، پھر قبیلے، مدینہ آخری ایام ہے، یعنی 11 ہجری حضور، اس سے پہلے 9 ہجری کو وعدہ ہوا، توجہ میری طرف کرنا، حضور علیہ السلام بھرا ہوا ہے مدینہ۔ ابھی بھی عائشہ کہہ رہی ہے کہ چادر اڑی، اللہ اکبر، اور علی کو لیا، حسن کو لیا، اور جیسے وہ قصہ کا واقعہ ہے، اور سے آیت پڑھتے جا رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ اکبر، تطہیرا، توجہ، جب یہ آیت اتری اللہ اکبر تو یہ ہے، تو کسی نے کہا، اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے، جب حسن حسین کو لے کے چلے نا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہا یہ میری ابنا آنا ہے، کہا تم ابنا آنا، نہیں سمجھ کوئی بات نہیں، مطلب یہ ہے، یہ وہ ان کا بہرحال اپنا انداز تھا کہ یہاں حسن ابنا کی جگہ حسن حسین، نساء کی جگہ سیدہ فاطمہ الزہرا، انفس کی جگہ حضرت علی، مکے سے قرآن جو لے کر آتے ہیں کسی کے گھر پڑا ہوگا، نہیں تو میرے گاڑی میں موجود ہے، کہتے ہیں تو میں کل دکھا، جو حرمین کا اردو والا ترجمہ ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے شرح میں ابنا کی جگہ، ایک ہی واقعہ قرآن میں رہ گیا ہے، ایک واقعہ، اسی سے ہم 5 تن پاک کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، علی مرتضی، فاطمہ الزہرا، حسن اور حسین، 5 مسلمان قیامت تک چیلنج ہے، وہ کہتا ہے نا محمد علی کیا نام ہے جلوے، ٹائم قیامت تک کے لیے، ہاں قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، 5 کے علاوہ چھٹا آدمی دکھا، اگر چھٹا نہ ہو تو مان جا، حسنین جیسا شہزادہ کوئی نہیں، سیدہ جیسی خاتون کوئی نہیں، علی جیسا مرد میدان کوئی، اگر ان جیسا کوئی ہوتا تو حضور انہیں ساتھ لے کر جاتے، ہاں حضور نے، توجہ ہے، اچھا یہ ہوا کیا،
ہاں کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی. باہر آج کل زیادہ وہ باہر انہوں نے حضور نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ان کو لانا ہے. لیکن آگے جب آیت پڑھی فَنَجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, مجھے کوئی اعتراض نہیں. آیت ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. تو آج ہے توجہ یہاں گیا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَقْتَلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. وہاں کر دی جھوٹوں پہ لعنت. اللہ حضور نے کہا کہ میری چشم رسالت نے جب کائنات کا مطالعہ کیا ان سے بڑھ کر کوئی سچا ہے. اس لیے حضرت علی نے فرمایا انا صدیق الاکبر. یہ صرف ہمارے امام علی کا لقب ہے. انہوں نے خود کہا ہے میں صدیق اکبر ہوں. ہاں میرے علاوہ کوئی صدیق اکبر نہیں. توجہ ہے صدیق ہوں گے جناب ابو ذر غفاری صدیق ہے, ہاں دوسرے صدیق ہیں تیسرے, لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو کبھی نہیں کہا. جو امت کہہ رہی ہے دوست کہہ رہے ٹھیک ہے کہتے رہے, لیکن حضرت علی اپنے آپ کو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں. کہا کہ مباہلہ میں آج سچوں کی ضرورت ہے. بس سامعین قادر میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں لے گئے. وہ اوپر جائیں لن ینالوا عہد الظالمین. توجہ ہے یودا امامت ظالم کو نہیں پہنچے گا. ظلم کیا ہے ان شرک لظلم عظیم. ہاں یہ شرک ظلم ہے. اس ظلم سے اگر کوئی پاک تھے تو یہ پائندہ نے پاک تھے. توجہ ہے. اب آؤ مباہلہ میں, مباہلہ کن سے ہو رہا ہے؟ عیسائیوں سے. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے وہ عالموں کو بھی رب بنا کے بیٹھے. حضرت عیسیٰ کو رب کہہ رہے ہیں, ہر ایک کو خدا بنا رہے ہیں, اللہ بنا رہے ہیں. توجہ بھائی اللہ بنا رہے ہیں یا اللہ, تو مباہلے میں یہ کیوں گئے؟ یہ آج تک میں لکھ دیتا ہوں, اللہ حکمت ہر ایک کو عطا. یہ میرے سے میں کوشش کی ہے, میں قسم تو نہیں بار ممبر کسی آپ کے ذہن میں آیا ہی نہیں ہوگا, نہ کسی نے بیان کیا یہ ان کو کیوں لے کے گئے. میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انا کا مثل عیسیٰ, تو عیسیٰ کی مثال ہے. یا دوسرا کہ میں تجھ میں عیسیٰ کی صفات دیکھ رہا ہوں, اور یہاں تک کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ تمہیں عیسیٰ کی طرح اللہ نہ کہیں. یار آپ کو نہیں پتا, رب نہ کہنا شروع کر دیں. توجہ, خود محمد مصطفیٰ نے کہا اللہ اکبر, محمد مصطفیٰ نے کہا لا تطردون, یہ حدیث کے لفظ ہیں, مجھے ایسے القاب کے نہ پکارا جائے جو اللہ کے لیے, یا دوسرے معنوں میں عیسیٰ کی طرح. بھائی جان یہ کیا مسئلہ ہے, اس مہربانی کریں جب نتیجہ آتا ہے. توجہ, مجھے عیسیٰ کی طرح مقام نہ دیا جائے. کون کہہ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ. یار اب خاموش ہو گئے. یعنی جیسے انہوں نے اللہ بنا لیا عیسائیوں نے, کہیں مجھے نہ بنا. ایک شخص آیا تھا رسول اللہ کے پاس, ظاہر ہے حضور ہے, عقیدہ تھی, بس نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں. جیسے ہم گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, اس کو بیچارہ سادہ تھا, ہاں اس نے کہا اگر تو مجھے سجدہ کرے گا نا, یہ سجدہ اللہ کا حق ہے, یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دینا. ہاں یہ نہیں اللہ کا چھین کے بندوں کو نہیں دے سکتے. میں اپنے سجدہ سے اس لیے روک رہا ہوں کہ آج تو سجدہ کرے گا, کل لوگ مجھے خدا سن. توجہ ہے, بات سمجھ رہے؟ کہا کہ میں نہیں روک کہہ سکتا, مجھے وہ مقام مت دو جو عیسائیوں نے عیسیٰ کو دیا. اب ادھر کہہ رہے کہ علی تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے. توجہ میری طرف رکھنا, مجھے ڈر ہے کہیں لوگ تجھے رب نہ کہیں. اب میں آتا ہوں, کہا کہ عیسیٰ کو کیوں رب کا؟ اس لیے کوئی اندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے شفا ہو جاتی, وہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے. میں آخری بات کر کے جا رہا ہوں, توجہ ہے, وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اسم اعظم, اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے. کسی کے پاس 4, کسی کے پاس 12, کسی کے پاس 15. یہ ہیں اہل بیت, ان کے پاس ہے 73 اسم اعظم.
محمد مصطفیٰ کے پاس، حسن کے پاس. یہ اس لیے امام حسن کی محفل میں ایک شخص امام حسن نے کہا میں چاہوں مردہ کو زندہ کر دو، زندہ کو مردہ کرو، مشرق و مغرب کو. ایک بیٹھا تھا اندر، انہوں نے کہا میں مرد کو عورت کر دوں. اس نے شک کیا، اس نے کہا ایسا بھی بولتے رہتے ہیں. ہاں اس وقت امام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، عورت ہو کے مردوں میں بیٹھی ہے. تو سامنے محترم ان کے پاس کمالات تھے، عیسیٰ کے پاس کمال تھا. اللہ نے کہا میرا نبی میں آگے عیسیٰ کو بھیجا، انہوں نے کیا حال کیا، اسے خدا بنا دیا. اب تیرے پاس ہے کمال زیادہ، علی کے پاس ہوں گے تیرے بعد، حسن کے پاس ہوں گے تیرے بعد، حسین، ان سب کو مباہلے میں لے آ. اور یہ جب ہاتھ اٹھائے تو زمانے کو بتاؤ جن کے آگے یہ ہاتھ اٹھائے وہ اللہ ہے. اس لیے حضرت علی کے سامنے ایک کافر آئے، وہ نصیری، کہا کہ آپ اور اب ہے. یہ آج سے بات نہیں شروع، اسی وقت شروع کر دی. یہودیوں نے تیار کیا تھا کہ بھئی ابھی بتایا علی 20 سال کے، وہ ایک بندہ تیار کیا، اس نے علی کو رب کہنا شروع کر دی. توجہ ہے، جب یہ اس کا کہ نسل چل پڑی، اس نے مولا علی نے بلوا کر مروایا. پوچھا تو کیوں کہتا ہے میں رب ہوں؟ کہا مولا کو کہنے کی کیا ضرورت اب ہے؟ کہا کیوں؟ کہا قرآن میں لکھا ہے کہ ہم جب نمرود ابراہیم کا مناظرہ ہے تو ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. نمرود تو مغرب سے نکال، فبہت الکافر، وہ نہ نکال سکا، لیکن آپ نے مغرب سے ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیا ہے. مولا نے کہا بدبخت، جب میری انگلی سے مغرب سے ڈوبا ہوا سورج سر اٹھا رہا تھا اس وقت تو نے نہیں دیکھا کہ علی کا سر کس کی بارگاہ میں جھک رہا تھا؟ توجہ ہے. اس لیے آل محمد جب بھی معجزہ دکھاتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے. تو اب کیونکہ خطرہ تھا اس لیے محمد نے کہا کہ مجھے وہ مقام نہ دینا جو عیسائیوں نے عیسیٰ کو دے دیا. تو اس لیے مباہلے میں لے جا کے بتایا جو مباہلے میں ہاتھ اٹھائے وہ اللہ نہیں ہے. اب آؤ تشہد میں آپ کیا پڑھتے؟ میرے 4-5 خطبے نیٹ کے اوپر ہے تشہد کے حوالے سے کہ اللہ نے تشہد میں، اچھا اللہ اپنا پڑھا لیتا اشہد اللہ، مقصد تو اللہ کی عبادت ہے. وہاں کیوں رکھایا اشہد ان محمدن عبدہ؟ کیونکہ محمد کے پاس کمال معجزے سب کچھ ہے. اس لیے بندے کو کہا کہ 5 وقت میں آ کے تشہد میں یہ اعلان کرے اشہد ان محمدن عبدہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے. یہ 5 وقت میں کیوں رٹایا جاتا ہے؟ تاکہ محمد کو کہیں اللہ نہ کہہ دے جب محمد رب اور اللہ نہیں تو اس کا علی عبد کیسا اللہ ہو سکتا؟ داری میں عشرہ اپنا سارا عشرہ بند کر رہا ہوں اسی سے میں کہ اللہ لا ینال عہد الظالمین. اللہ امام کیوں بناتا ہے؟ معصوم بناتا ہے. کیوں بناتا ہے؟ اس وجہ سے کہا آدم ابراہیم نے میری ضروریت میں رکھ امام. کیوں امام آئے؟ اس لیے تاکہ جلی کو جلی بنوائے، نبی کو نبی بنوائے، خود کو ولی بنوائے. کتنا آسان ہے علی کو لیے بندوں کو اپنی طرح موڑ لینا، لیکن علی کے لیے مشکل یہ بن گئی تھی کہ اللہ کو بھی بچانا ہے، پھر اپنے بڑے سردار محمد کو بھی بچانا ہے. اگر اللہ اور محمد نہیں بس علی علی ہے تو پھر یہ ولایت نہیں ہے. ہاں مذاق ہے یہ. ولایت یہ ہے اللہ کو اللہ مانا جائے، نبی کو نبی مانا جائے. ولایت یہ ہے قرآن کو قرآن مانا جائے. ولایت یہ ہے کہ نماز کو نماز مانی جائے. جب آپ حضرت علی کی ولایت میں آئیں گے آپ تو ذمہ داری اور بڑھ گئی. یعنی ولایت کا مطلب، ولایت علی کا مطلب ہے، ولایت کے فضائل بہت ہے، ہم نعرہ لگاتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں پتا. ولایت کا مطلب ہے دین کو محفوظ کرنا، ولایت کا مطلب ہے توحید کو محفوظ کرنا، ولایت کا مطلب ہے نبوت میں. اگر آپ نے علی کی ولایت کو مانا ہے ذمہ داری بڑھ گئی. اب وہ ذمہ داری اوپر لکھی ہے. میں اس کو دیکھ کر تقریر شروع کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور نیچے لکھا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ اس حسین کے صدقے میں اللہ بھی بچا ہوا ہے، محمد بھی بچا ہوا ہے، اور علی ولی اللہ بھی بچا ہوا ہے. لیکن میرے سامنے علی علی کریں، حسین حسین کریں، اللہ نہ ملے، رسول نہ ملے، نماز نہ ہو، قرآن نہ ہو، جمعہ نہ ہو، تو پھر اس دین سے مذاق ہے. یہ اہل بیت کی توہین ہے. حضرت علی نے اگر پوچھ لیا میرے ماننے والوں قیامت کے دن ادھر آؤ، شیعہ قرآن لے کر آؤ، کہا شے نہیں جی،
نماز کوئی نہیں کی. کہا ہمیں اللہ سے بھی شرمندہ کرانا ہے. توجہ ہے, ہر امام کا ماننے والا نماز عبادت تسبیح ذکر لائے گا, اور ہمارے اماموں کا ماننے والا بس سوچے ولایت علی کہنا ہے, جل جلالہ کو مانے, پہلے اس کا حکم مانے, پھر محمد رسول کو مانے, پھر علی کا, اور پھر اولاد علی. آج امام, اگر آپ نے, بس آخری جملہ مصائب اس میں فضائل میں, اگر آپ نے مانا ایسے جیسے اہل بیت کہہ رہے ہیں, جیسے حسین کہہ رہے ہیں, تو مقام اپنا پھر دیکھیں کیسا ہے کہ یہی شب عاشور ہے. حضرت علی نے اپنے صحابہ, امام حسین نے صحابہ سے کہا جس طرح جانا ہے چلے جاؤ, میں بتا رہا ہوں, انتم تقتلون غدا, میں کہہ رہا ہوں کل تم سب قتل ہو جاؤ گے. کیا کہا؟ سب قتل کر دیے جاؤ گے, جاؤ چھوڑ دو. نہیں گئے. پھر لائٹ بات کی, نہیں گئے. خدا کی قسم لمبی خطبہ ہے, اس میں جب دیکھا نہ نہیں گئے. اب دیکھو امام کیا ہوتا ہے, حسین کیا ہوتا ہے. رات کے اندھیرے میں انگلی کے اشارے سے کا اوپر دیکھا, جنت کا منظر دیکھا. انظروا مقامک و منزلکم, یہ تمام علماء نے لکھا کہ جنت میں اپنے گھر دیکھو. جو زمین پہ بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں جنت دکھائے اسے حسین کہتے ہیں. کل انشاءاللہ میں اس پہ جملہ عرض کروں گا, کل انشاءاللہ امام حسین پہ. تو سامعین قادر, لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں امام حسین تیروں میں کہتا ہے, وہ آگے یہ صحیح ہے نا, نماز کا وقت آیا, کہا مولا نماز کا ٹائم ہے, تیروں میں, اور نماز پڑھ گئی. امام کو نماز پڑھائی, زخمیوں کا گر پیا, مولا آپ تو راضی ہیں؟ کہا میں راضی ہوں, تو مجھ سے پہلے جنت پہنچ جائے گا. ہاں میرا نانا تیرا انتظار ہے. یہ ہے شیعہ ہم رنگ بدل دیا ہے کہ ہم 4 گھنٹے آگے محرم میں رو رہے, ماتم کر دیا. میرے بھائی اس لیے ایمان معصوم نے فرمایا کونوا لنا زینا, ہاں ہمارے لیے باعث زینت بننا, ننگوار نہ بننا. شیعہ میں کافر کہتے, مشرک کہتے, اسی وجہ سے کہتے کہ نہ نماز میں ہم آتے ہیں, نہ جمعے میں ہم آتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ہدایت فرمائے. میرے سے کہ بھائی مسائب پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کوئی جملہ چونکہ اتنے دنوں کو بات آئی نہیں, تو کوئی برا لگے تو معاف فرما دیجیے گا. صلوات بر محمد و علیہ.